حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کا انتقال ہوا، قبر میں اس سے سوال ہوا، تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا کہ میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، اور جب کسی پر میرا قرض ہوتا تو میں مالداروں کو مہلت دیا کرتا تھا اور تنگ دستوں کے قرض کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ اس پر اس شخص کی بخشش ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو قرض داروں کو مہلت دینے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ حالات کی تنگی کے پیش نظر جو مقروض ہوتا ہے وہ بر وقت قرض ادا نہیں کر سکتا، اس پر باہمی چپکلش ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کر کے ایک دوسرے کے اعتماد کو بحال رکھنا چاہیے، اور کبھی بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے، کسی کے جذبات کا، کسی کی محبت کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص قرض دینے والا آپ پر اعتماد کرتا ہے تو ہر حال میں اس کے اعتماد کو قائم رکھیں، اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ بعض لوگ معاشرے میں اپنی بری عادت کی وجہ سے یہ جو لین دین کے معاملات ہیں، قرض کو لینے دینے کے حوالے سے جو معاملات ہیں، اس میں غفلت برتتے ہیں اور لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو خدا را بحیثیت مسلمان ایسے معاملات سے اجتناب کریں، اور کبھی بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کی نسبت سے اپنے وقار کو یا دوسروں کے وقار کو کبھی مجروح نہ کریں۔ اگر ممکن ہو تو آپ کسی کا قرض معاف بھی کر سکتے ہیں، اگر ممکن نہ ہو تو آپ اس کو مہلت بھی دے سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ جو مہلت ہے، اس مہلت کا اجر یہ ہے کہ جب تک آپ کسی کو مہلت دیں گے تو روزانہ کی بنیاد پر آپ کو اتنے پیسے، اتنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے دوسرے سے 1000 روپیہ لینا ہے، اگر وہ 2 ماہ تک بامر مجبوری نہیں دے سکا تو روزانہ کی بنیاد پر 1000 روپیہ صدقہ کرنے کا اسے ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جذبہ خیر سگالی عطا فرمائے، اور جذبہ محبت عطا فرمائے، جذبہ اخوت عطا فرمائے، اور ہمیں ایک دوسرے کی مشکلات کو کم کرنے والے بنائے۔ آمین بحرمت سید المرسلین، آمین بحرمت سید المرسلین، آمین بحرمت سید المرسلین۔ السلام علیکم۔